اللہ پاک نے اپنے پاک کلام میں ہمیں سب کچھ عطا کیا ہے. یہ وہ کتاب ہے جو تمام علوم کا سرچشمہ ہے. تمام علوم اسی سے پھوٹتے ہیں، اور یہ مسلمان کے لیے ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے. کون سی حیات؟ جس دنیا والی اور آخرت والی بھی، سب کچھ اس کتاب میں موجود ہے. یہی ہمارا آئین ہے مسلمان کا، یہی ہمارا نظام ہے. قرآن اور حدیث، قرآن کی تشریح ہمیں حدیث کی صورت میں ملتی ہے، آپ کی سنت مبارکہ سے ملتی ہے. تو جب ہم اپنے نظام کو چھوڑ دیں، جب اپنے آئین کو چھوڑ دیں، جب ہم اپنی شریعت کو چھوڑ دیں، تو پھر پیچھے بچتا کیا ہے؟ صفر، کچھ نہیں بچتا. پھر مسلمانی کدھر ہے؟ پھر یہ بلند بانگ دعوے کدھر ہیں؟ ارے ہم پاکستان دین کی خاطر بنا کہ دین یہاں لاگو ہوگا، دین کی حکمرانی ہوگی، دین کی سپرمیسی ہوگی، اور ہم زندگیاں شریعت کے مطابق گزاریں گے. ہم نے چھوڑ دیا قرآن کو، ہم نے چھوڑ دیا اپنے پیارے نبی کے طریقوں کو، ہم نے ہر جگہ غیر کے طریقوں کو گھسیٹ لیا ہے. اپنی عملی زندگی میں اپنے دین سے بیزاری اور غیر کے طریقوں سے پیار، ان کی طرفداری، غیروں کی طرفداری، اپنے معاملات سے بیزاری، اپنی شریعت سے بیزاری، اور ملحدوں اور طاغوتی قوتیں جو ہے ان کی طرفداری. ان کی طرفداری تک بات نہیں، بلکہ ان کی تہذیب اور ان کا تمدن اور ان کے طریقے اور رویوں کو مکمل طور پہ آج مسلمان نے اپنا رکھا ہے. کتنا بڑا بگاڑ موجود ہے ہمارے معاشرے میں، کتنا بڑا بگاڑ ہے پاکستان میں، کتنے طبقے ہو گئے ہیں. بے حیائی کہاں پہ پہنچ گئی ہے کہ انسان دیکھ نہیں سکتا. ہماری قوم کی بیٹیاں ایسا غلیظ لباس پہنتی ہیں جس کی بالکل بھی اسلام میں گنجائش نہیں ہے. انہوں نے گنجائش کہاں سے پیدا کر لی؟ یہ کس کی کاپی کر رہی ہیں؟ انڈیا، ہندوستان، ہندو، یہودی، نصرانی، یہ کس کے طریقے؟ ہمارے نہیں ہیں. ہمارا دین اس کی اجازت نہیں دیتا. یہ بے حیائی کے طریقے کہاں سے آئے؟ یہ سارے اس نظام کی پیداوار ہیں، کیونکہ جب نظام ہی اپنا نہیں ہے، جب نظام ہی گھٹیا ہے، بیہودہ ہے، غلیظ ہے، اپنے کو چھوڑ دیا، اپنے پیارے پیارے قرآن کو چھوڑ دیا، پیارے نبی کی پیاری سنتوں کو چھوڑ دیا، غیر کے طریقوں کو سینے سے لگا لیا، اور اس میں بڑی غیرت کرتے ہیں، ان کا دفاع بھی کرتے ہیں. غیر کے نظام کا بھی، ان کے طریقوں کا بھی، ان کے رویوں کا بھی یہ مسلمان آج کا ببانگ دہل ان کا دفاع کرتا ہے. اور جب اپنی بات کرتے ہیں تو پھر وہ کھسیانہ ہو جاتا ہے، آئیں بائیں شائیں کرتا ہے، بات پتہ چل جاتی ہے. اب ہم جان چکے ہیں، ہم یقین جانے کہ ہم رہنے کے قابل نہیں رہے. زندگی ہمارے لیے بڑی دشوار ہو گئی ہے. ایک شریف آدمی کے لیے، شریف النفس آدمی کے لیے زندگی دشوار ہو گئی ہے، کیونکہ جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں اتنا تعفن ہے، اتنی ناانصافی ہے، اتنا ظلم ہے، اتنی بے حیائی اور بے ایمانی ہے کہ کوئی سچار، کوئی بے باک بندہ ملتا ہی نہیں ہے. جدھر دیکھو دو نمبری ہر طرف. خدا کے بندو، یہ ملک بنا اسلام کے لیے، اسلام کو یہاں نافذ کرنے کے لیے، اور نافذ کرنے والوں نے کیا حلیہ بنا دیا اس پاکستان کا.
جو اس ملک کے حکمرانوں نے ماضی میں بھی اور اب بھی یہی تماشا جاری اور ساری ہے، اور قوم بے حص ہے، قوم سوئی ہوئی ہے، غلامی کی مزے لے رہی ہے، انہیں یہ تک نہیں پتا کہ ہم غلام ہیں۔ بھائی جب ہم اپنے دین پہ نہیں چل سکتے، اپنا نظام بروئے کار نہیں لا سکتے، اپنی شریعت کو نافذ نہیں کر سکتے، اگر یہ جرات کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمارے سر پہ جوتے پڑتے ہیں، ہمیں محدود کر دیا جاتا ہے، ہمیں جیلوں میں ٹھوسا جاتا ہے، ہمیں گولیوں سے بھون دیا جاتا ہے ہمارے بچوں کو، اور پھر انصاف بھی نہیں ملتا، انصاف بھی نہیں ملتا۔ یہ عجیب مسلمانی ہے، یہ عجیب کیفیت ہے، اور آنے والا وقت بہت بھیانک ہے، کیونکہ رب کریم کا میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ عذاب ہے پاکستان پہ، جن حالات سے پاکستان گزرا ہے، ہماری کوتاہیاں، ہماری غلطیاں، ان کا جواب ہمیں مل رہا ہے، لیکن بے حسی طاری ہے، اور کبھی اس طرف رجوع نہیں کرتے، اپنی خامیوں اور اپنی کوتاہیوں، اپنی برائیوں کی طرف دیکھیں تو صحیح، کہ آخر آج جو ہم برباد ہیں، ہماری گھریلو لائف برباد ہو گئی ہے، ہمارے گھروں سے سکون اٹھ گیا ہے، وہ بچے جو ہے بات نہیں مانتے ہیں، گھر میں برکت نہیں ہے، لڑائیاں ہیں، کیوں جی؟ شیطانیت ہے گھر میں، بے حیائی والے کام ہو رہے ہیں، تو اس گھر میں رحمت کہاں سے آئے؟ رحمت کے فرشتے کب آئے اس گھر میں؟ ہر گھر میں یہ فساد ہے، اور پھر پورا ملک جو ہے وہ اس فساد نے اس کو گھیر رکھا ہے، لیکن ہمیں کوئی راستہ نہیں ملتا۔ بس آپ دیکھ رہے ہو جو کچھ آپ کے حکمران کر رہے ہیں، میرے پیارے پاکستان کا کیا حشر انہوں نے کر دیا ہے۔ یہ اتنے گندے ہیں، کہ اتنے ذلیل ہیں، کہ ان کو تو اس ملک کے قریب بھی نہیں، تو یہاں سے کسی سمندر میں جا کر پھینک دینا چاہیے، اتنا ظلم ہے یار۔ ہم نے کتنی قربانیاں دی ہمارے آباء و اجداد نے، ہمارے بزرگوں نے، ہماری ماؤں بہنوں نے کتنی قربانیاں دی، کیا یہ دن دیکھنے کے لیے کہ یہاں تماشا لگا رہے گا؟ اب اپنا نظام چھوڑ کے، اپنا قرآن چھوڑ کے، اپنی حدیث چھوڑ کے، آج ہمارے لیے سب کچھ جو ہے وہ مغربی تہذیب ہے، مغربی طور طریقے ہیں، مغربی رویے ہیں، اور ہم ان کے محتاج ہیں، ہر بات میں ان کے محتاج ہیں، تو اور غلامی کس کو کہتے ہیں؟ اس پاگل کو پتہ ہی نہیں ہے سب۔ میں حیران ہوں کہ اس ملک کے دانشور کدھر گئے ہیں، اس ملک کے وہ لوگ جو اس کی فلاح اور بقا کی سوچنے والے، وہ کدھر ہیں؟ علماء کو تو یہ آگے نہیں آنے دیتے، 74 سال میں علماء کو تو کبھی بھی اقتدار نہیں ملا، اور جب بھی شریعت کی بات کی ہے علماء نے تو ان پہ بے پناہ مظالم ڈھائے گئے ہیں، ہم آج بھی بھگت رہے ہیں جھوٹے مقدمے۔ رونا آتا ہے، راتوں کو نیند نہیں آتی ہے سوچ سوچ کے کہ ہم کس ملک میں رہ رہے ہیں، کیا کچھ نہیں ہے، بات دین کی ہے، شریعت کی بات کی ہے، ناموس رسالت کی بات، ختم نبوت کی بات پہ ہم پہ مقدمے، جھوٹے مقدمے بھی بن گئے، ہمیں جیلوں میں بھی بھیجا گیا، ہمیں وہاں پہ ظلم بھی کیے گئے، ہماری پراپرٹی بھی تباہ کی گئی، جائیداد تباہ کی گئی، گھروں میں گھس کر توڑ پھوڑ کی گئی، کوئی نہیں ہمیں پوچھنے والا، کوئی نہیں ہمارا پرسان حال، ہمارے حال پہ کوئی نہیں رحم کرنے والا، اور ہمیں جو یہ مقدمے ہیں، کیا یہ عدل ہے کہ جھوٹے مقدمے ہیں اور ہم کچہریوں کے چکر کاٹ کاٹ کے ہمارا ستیہ ناش ہو گیا ہے، لیکن کوئی پرسان حال ہمارا نہیں ہے، کوئی ہمیں نہیں پوچھتا، ہمارے 40-50 کے لگ بھگ بچے شہید ہو گئے ہیں اور ہم FIR نہیں درج کرا سکے، ہم مطالبہ بھی نہیں کر سکتے ہیں کہ ان کے
ان کے FIR کاٹی جائے انتظامیہ کے خلاف. کتنی بے حسی. تو پھر اس کا نتیجہ سب کے سامنے ہے. جب علماء کے ساتھ یہ سلوک ہوگا، جب دینداروں کے ساتھ یہ سلوک ہوگا، تو پھر انہیں یہ حالات نہیں دیکھیں گے تو اور کیا دیکھیں گے؟ یہ اس بدترین غلامی کا نتیجہ ہے، یہ اس گھٹیا نظام کا نتیجہ ہے جو ہم بھگت رہے ہیں. ہم خود اپنے فیصلے نہیں کر سکتے، ہم اپنے ملک کی تقدیر نہیں بدل سکتے، کیونکہ ہم فیصلے اس ملک کے خود نہیں کر سکتے. ہمارے فیصلے کون کرتا ہے؟ ہمارے فیصلے باہر کی دنیا میں ہوتے ہیں، یورپ میں ہوتے ہیں، UNO میں ہوتے ہیں. انہوں نے ہماری گردن مروڑ رکھی ہے اور ہم ان کے دستے نگر ہو کے رہ گئے ہیں. کیوں نہیں اپنا نظام لاتے؟ کیوں نہیں مسلمان اکٹھے ہوتے؟ کیوں نہیں اللہ پہ بھروسہ کرتے؟ کیوں نہیں اپنے رب پہ یقین کرتے؟ تمہیں ان کی دولت پہ یقین ہے اور رب پہ یقین نہیں ہے تو پھر کافری کسے کہتے ہیں؟ کیا یہ مسلمانی رہ گئی ہے کہ اغیار کے سامنے دبے ہوئی ہو، ان کے نیچے لیٹے ہوئے ہو، تم میں غیرت نہیں ہے؟ پاگلوں، لوٹ کے آؤ، اپنے رب کی طرف دیکھو، رب پہ یقین کامل کرو، رب آپ کی مدد کرے گا. کیا بدر میں رب نے ہماری مدد نہیں کی؟ بلکہ جب بھی نکلے ہیں مسلمان تھوڑے تھے اور زیادہ تعداد پہ غالب آئے ہیں. ایک ہی عنصر تھا ان میں غالب جو تھا، وہ کیا تھا؟ وہ یقین تھا ان کا اپنے رب پہ کہ رب ہمیں رسوا نہیں کرے گا. آج ہمارا یقین ہی نہیں ہے رب پہ. ہمارا یقین انہی پہ ہے جو ہمیں گولیاں مارتے ہیں. آج وہ ہم سے گولیاں مرواتے ہیں اپنے بھائیوں کو بھی. آج مسلمان سے لڑ رہا ہے. پورے روح زمین پہ مسلمان کی زندگی جو ہے وہ دو بھر ہو گئی ہے، جینا مشکل ہو گیا ہے. اور ہمارے حکمرانوں کو کوئی احساس نہیں ہے. احساس اس لیے نہیں ہے کہ حکمرانی کے قابل نہیں ہے. اگر دین نافذ ہو تو خدا کی قسم انہیں کوئی چوکیدار بھی نہ رکھے، انہیں کوئی PD ممبر بھی نہ بنائے، کیونکہ شریعت کے رول اتنے سخت ہیں کہ ایسے گھٹیا لوگ اوپر آ ہی نہیں سکتے. یہ وہ نظام ہے، غلیظ نظام، جس میں گھٹیا لوگ اوپر آتے ہیں، گھٹیا لوگ حکمران بنتے ہیں، چور چکے حکمران بنتے ہیں. جب شریعت نافذ ہو تو متقی پرہیزگار لوگ، اللہ والے لوگ آتے ہیں، یقین والے لوگ آتے ہیں، اور پھر وہ جھکتے نہیں ہیں غیروں کے آگے، ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتے ہیں. یہ کمال ہے. ہم دیکھتے ہی نہیں ان باتوں کو. جو بات کرے شریعت کی یا دین کی، اس کو پکڑ کے جیلوں میں ٹھونس دو اور جیلی مقدمے بناؤ. کیا یہ ہمیں تو شہری حقوق بھی نہیں حاصل. ہم آزاد شہری نہیں ہیں. ایک تو نظام کافرانہ، دوسرا مسلط لوگ اسی کافرانہ نظام کے حامل. انہوں نے ہمارا جینا دو بھر کر دیا ہے. ہم جائیں تو کہاں جائیں؟ شریف آدمی کے لیے سانس لینا اس فضا میں مشکل ہو گیا ہے. اتنی دردناک حالت ہے اس ملک کی، ملک پاکستان کی، میرے پیارے پاکستان کی. اللہ پاک ہمیں عقل دے، ہمیں شعور دے، ہمیں سمجھ دے، اس قوم کو شعور دے، اس کو عقل دے، اس کو بصیرت دے. جو ایک مومن کا خاصہ ہے، جو مومن کی خاص میراث ہے، وہ ہمیں ملے. تو حاصل کلام یہ ہے کہ ہم کبھی بھی پاکستان کی فلاح اور بقا وہ اسلامی نظام کے ساتھ وابستہ ہے، اس سے باہر بالکل نہیں. اور اس کے لیے کام کس نے کرنا ہے؟ یہ علماء کا کام ہے، یہ دینداروں کا کام ہے، یہ دین کے وارث، مصلی رسول کے وارث، یہ ان کا کام ہے. لیکن اب جب یہ باب کھولو تو پھر ادھر بھی سیاپا نظر آتا ہے.
کہ دیندار لوگ بھی جو اپنے آپ کو عالم دین کہتے ہیں، وہ جو بھی حکومت آتی ہے اس کی جا کر گود میں بیٹھ جاتے ہیں اور وہاں پہ دین کا سودا کر دیتے ہیں۔ کوئی حق ہو تو سامنے آئے۔ ایک ہی شخص تھا جس کی خاطر ہم باہر نکلے تھے، وہ چلا گیا، ہماری امیدوں پہ اوس پڑ گئی، اور اب ہمیں کوئی ہمارے سامنے کچھ نظر نہیں آتا ہمیں، کیونکہ اگر تحریک لبیک پاکستان نے کام کرنا ہے تو انہوں نے اپنے اوپر بھی شریعت کو لاگو کرنا ہے، اپنا نظام دینا ہے، اپنا آئین دینا ہے، انصاف دینا ہے، کارکنوں کو عزت اور وقار دینا ہے۔ ان کو پتہ ہی نہیں ہے اگر ایک کارکن ٹوٹتا ہے تو اس کے ساتھ 50 اور ٹوٹ جاتے ہیں۔ اگر ایک چھوٹے سا عہدیدار کو ہٹاتے ہو اس کے ساتھ 100-200 آدمی چلے جاتے ہیں۔ یہ اتنا سستا انہوں نے یہ کام کر رکھا ہے کہ جس کو جی چاہتا ہے اس کو اٹھا کے پرے پھینک دیتے ہیں۔ ایسی تو بات نہیں بنے گی، کارکنوں کو عزت دو اور عہدیداروں کا چناؤ شریعت کے مطابق کرو، جو اس پہ پورا اترے۔ وہ لوگ جو تقریر کرنے والے اور وہ پیسے جو ہے چندہ خور لوگ جو ہیں چندے اکٹھے کرنے والے، وہ دین لائیں گے؟ جیسا ایسا محال ہے۔ اس لیے ہمیں مخلص ہونا پڑے گا، دین کے ساتھ مخلص ہونا پڑے گا، اپنے کاز کے ساتھ، اپنے نظریے کے ساتھ، اپنے ماٹو کے ساتھ ہمیں مخلص ہونا پڑے گا۔ اور مخلص جب لوگ آئیں گے تو منزل آسان ہو جائے گی، ورنہ دھکے دوڑی کھاتے رہیں گے اور کیا کرنا ہے۔ جیسے باقی حشر باقی دینی پارٹیوں کا ہو گیا ہے تو تحریک کا بھی وہی حشر ہوگا پھر۔ اس لیے وقت کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے آپ کو مضبوط کریں، اور تحریک وہ خلا پر کر سکتی ہے جس کی اس وقت اشد ضرورت ہے اس ملک میں۔ یہ سب ناکام لوگ ہیں، یہ نامراد لوگ ہیں، یہ لٹیرے لوگ ہیں، یہ بدماش لوگ ہیں، یہ کبھی بھی کتنے سالوں سے یہ پاور میں ایک آتا ہے تو پھر باریاں بدل بدل کے آتے رہتے ہیں اور ملک کا بیڑا غرق کر دیا، ستیہ ناش کر دیا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک پاکستان کو اس بھنور سے نکالے، اور جن مسائل میں گر چکا ہے، جو سیاسی ابتری پھیلی ہے، معاشی ابتری پھیلی ہے، بے سکونی ہے، عزت محفوظ نہیں، جان محفوظ نہیں، کچھ بھی محفوظ نہیں ہمارے اس پیارے پاکستان میں۔ یا اللہ ہم پہ رحم فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما، اور ہمیں ہوش دے دے، ہمیں سوچ دے دے، ہمیں وہ شعور دے دے دین والا، وہ شعور جو خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ اس نے پوری امت کو دیا، جو علامہ اقبال نے پوری امت کو دیا۔ یا اللہ وہ شعور ہمیں دے دے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں حق کہنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔